وہ کہتا ہے جی میں نہیں ہوں، وہ کہتے مار گئے خراب شاعری لکھنا. تو اب ایک اور آڈیو آئی ہے، یہ آڈیو ہے، اس میں بھی ایک عجیب بات ہے. اب آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں گے، آپ فوٹوگرافرز ہیں آپ کے اور جرنلسٹ ہیں. وہ آئی ہے کہ جی اعتزاز احسن جا رہا تھا، بلاول ہاؤس گیا ہے اور اس کو دروازے پہ گئے روک کے اور رسوا کر کے اتنے بڑی کہا کہ مجھے ملنا ہے. اس کو بھیج دیا انہوں نے، 10-15 منٹ وہاں ہوتا رہا، یہ کہتا رہا ملنا ہے اس کو، زرداری صاحب کو پیغام دو. یہ پتہ نہیں کس طرح. آپ خود سوچیں، اس میں انصاف کریں. اگر ایسا ہوا ہو تو ویڈیو تو ہو، وہاں تو کیمپ لگایا ہوا ہے فوٹوگرافر نے دن رات کا زرداری ہاؤس پہ، دن رات کا، کہ کوئی آ رہا ہو، مولانا فضل الرحمان رات کو آ رہا ہو یا کوئی، تو یوں تو کیمرے لگے ہوئے. وہ بھائی اب بڑے معتبر لوگوں نے یہ چلا دی ہے اور انہوں نے کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں دکھائی. مجھے حیرت ہے کہ یہ اطہر کاظمی صاحب اور سعید چودھری صاحب، اطہر کاظمی صاحب کے میں ویلاگ دیکھتا رہتا ہوں، افتخار کاظمی صاحب، وہ میں ان کے ویلاگ دیکھتا رہے، بڑے معتبر اور بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہے. میں اب کیا ان سے شکایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کم از کم ویڈیو تو مانگنی تھی. یہ ایسا واقعہ بلاول ہاؤس کے گیٹ پہ کسی کے ساتھ ہو اور میری تو ویڈیو چل رہی ہو، دن رات چل رہی ہو. اگر ویڈیو ہو تو دن رات چل رہی ہو، پاگل ہو گئے ہوں لوگ اور لوگ جشن منا رہے ہوں، کیونکہ کسی کی رسوائی پہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور میری رسوائی پہ میرے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت خوش ہونا تھا. تو اس کی ویڈیو تو آپ لو. اگر ایسا ہوا ہے، میں صرف اتنا کہوں گا تو ویڈیو لو، اور میں بھی مان لوں گا کہ ہوا ہے اور میں پتہ نہیں خواب میں پہنچ گیا ہوں، چلا گیا ہوں، پر ویڈیو تو ہونی چاہیے. وہ اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ ود کیمراز، وہ اسپاٹ ہے ڈینسلی پاپولیٹڈ ود کیمراز اینڈ کیمرہ مین. وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس طرح رسوا ہو رہا ہو اور ادھر. اور پھر میرے بھی مہربان بڑے ہیں، زرداری صاحب کے بھی بڑے مہربان ہیں. وہ تو میری وجہ سے نہیں تو زرداری صاحب کی وجہ سے خوب چلے. تو یہ ایک. میں دوسرا سعید چودھری صاحب، وہ پاکستان میں ہوتے تھے مجھے یاد ہے، اور لیکن اب شاید اپنا ویلاگ کرتے ہیں. انہوں نے بھی بیٹھ کے اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کوئی ویڈیو نہیں، کوئی آڈیو نہیں، وہ چلا دیا ہے. کہ میں ان معتبرین سے ہی کہوں گا کہ آپ ویڈیو مانگیں. اگر میرے خلاف میری ایسی ویڈیو ہے جو کہ مجھے ایمبیرس کرتی ہے، آپ ضرور کریں، ورنہ آپ اس کو اصلاح ہی کر لیں تو مناسب ہوگا. کیونکہ میں توقع کرتا ہوں افتخار کاظمی صاحب سے بھی، سعید چودھری صاحب سے، سینئر لوگ ہیں، اور میرا خیال ہے مجھے وہ یہ مفت کی ہزیمت یا اذیت نہیں دینا چاہیں گے، کیونکہ بڑے لوگوں میں ایکسچینج ہو رہے ہیں جو میسیجز کہ انہوں پتہ لگ گیا اپنا مقام، انہوں پتہ لگا ہے نا، تو اس قسم کی. تو وہ ایسی بات ہوئی نہیں، ہوئی ہوتی تو میں نے کہا کہ اس کا ویڈیو ریکارڈنگ ضرور ہوتی. اب نگرانوں کے بارے میں ایک میں عرض کر دوں کہ نگرانوں کا کام کیا ہے. نگرانوں کا کام ہے غیر جانبداری. سب سے زیادہ ڈیوٹی ہے ان کی کہ غیر جانبدار ہو. اب پرویز الہی کو ایک جج ریلیف دیتا ہے، داد رسی اس کی. وزیر اطلاعات، وہ آپ نگران ہو، وہ جج کو برا بھلا کہہ رہا کہ یہ جج کے یہ بھی نکلا جج کہ اس کی پتہ نہیں جو یہ ہوتی ہے فیس بک پلیٹ فارم، اس پہ عمران خان کی تصویریں لگی ہیں. اور وہ یار یہ چیزیں، ایک وہ ساس کا بنایا ہوا ہے چیف جسٹس کی ساس کا، اور دو بیویاں ہیں گھریلو خواتین ہیں، وہ آپس میں بات کر رہی ہیں. اور یہ دلچسپی کی بات ہے، حیرت کی بات نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں، آڈیو نہیں آتی.
क्या वजह है? वही तो बना रहा है। उनके खिलाफ कोई नहीं आती। क्या उनके किसी बंदे से कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं होता? अब सूरत हाल ये है, जिम कॉर्बेट एक शिकारी था, वो आदमखोर शेरों को मारता था, उसको बुलाते थे। एक तहावर अली खान हमारे होते थे, वो बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में सुंदरबन में जाके आदमखोर शेर, जिस शेर को इंसान का खून लग गया हो वो फिर इंसान के पीछे ही जाता। अब उनका तरीका क्या था? और फिर उन्होंने किताबें लिखी हैं, तहावर अली खान ने भी और जिम कॉर्बेट ने, वो किताबें लिखी हैं कि वो किस तरह वो शेर के पैर भी देखता रहता था। फिर वो जाके एक जगह ढूंढते थे, उसमें दरख्त के साथ नीचे गाय को बांधते थे पक्की तरह से, क्योंकि जब शेर आता है तो गाय इस तरह भागती है कि संगल वंगल वो चेन शेन सब तोड़ देती है, इतने उसको खौफ आता, और उसको बड़ी खूब कस के बांध देते, और शेर आएगा उधर, और खुद एक मचान बना के ऊपर शिकारी खड़ा होता है बंदूक ले, राइफल। गाय पीटीआई और उसका वर्कर, शेर फौज, और निशाना लेके शिकारी मियां नवाज शरीफ। ये इन्होंने कर दिया है, वो लड़ा दिया है सिविल सियासतदानों को और फौज को आमने सामने खड़ा कर दिया। और एक मैं और बात जरा कर दूं पहले फिर, वो है फौजी अदालतों की। फौजी अदालतों पे मैं चाहता हूं कि कोई मतलब कोई तो जाके आर्मी चीफ को भी बताए कि कानून क्या है। उनको ये मतलब है, मेरा नहीं ख्याल उस तरह बताया जा रहा है, जो वो चाहते हैं वो उसी तरह लोग मशवरा देते हैं। फौजी अदालतें 1998 और 1999 में 2 मुकदमे हुए, जिसमें एक में 5 जज बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, दूसरे में 11 जज बैठे थे। और वो था महरम अली का केस, और 1999 में लियाकत हुसैन का केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे आइन के तहत फौजी अदालत लग ही नहीं सकती। अब वक्त गुजरता गया, कोई फौजी अदालत नहीं लगी। जो उस वक्त लगाने की कोशिश की थी मियां साहब ने, उसको उन्होंने इलीगल करार दे दिया। अब ये चलता रहा 2014, 16 दिसंबर 2014 था। 16 दिसंबर 2014 को ये वाकया हो गया पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का। वहाँ तकरीबन 150 बच्चों को जिस तरह शहीद बेईमाना तौर पे किया गया, और माँ बाप वालिदैन बाहर खड़े हुए हैं दीवार के साथ और उस पैरामीटर वॉल के बाहर, और अंदर गोलियां चल रही हैं, तो उनके दिल उनको रोक के रखा हुआ है। नहीं तो माएँ जाके लिपट जाती बच्चों के साथ भी और कातरों के साथ। उसमें एक कौम में एक गम और गुस्सा हुआ, और कौम ने कहा कि हम फौजी अदालतें लाएंगे। अब जब फौजी अदालतें लगाने का फैसला हो गया तो आइन में तरमीम करना पड़ी। आइन में वो इतनी गुंजाइश बनानी पड़ी जिसमें फौजी अदालतें आ जाए, स्पेस देनी पड़ी। अब फौजी अदालतें, ये 21वीं आइनी तरमीम थी, जिसमें 2 साल के लिए एक सनसेट क्लॉज थी, जो सूरज गरूब हो जाएगा वो 2 साल बाद इसका ऑटोमेटिकली, कोई लेजिस्लेशन और करने की जरूरत नहीं है, इसको रिपील कर देंगे। वो खैर 2015 से 2017 आ गया। 2017 में ये देखा गया कि अभी बहुत सारे केसेस हैं मिलिट्री कोर्ट्स के, तो इनको 2 साल के लिए वो मिलिट्री कोर्ट्स एक्सटेंड हुए, और वो स्पेस जो आइन ने अपने दायरे में से निकाली थी मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, वो 2 साल के लिए 2019 तक एक्सटेंड हो। 2019 को ये एक्सपायर कर तरमीम, आइनी तरमीम। अब आइन अपनी ओरिजिनल शक्ल में है, और फौजी अदालतें नहीं लग सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वही केस। अब कल अगर अदालतों ने कहा कि फौजी अदालतें नहीं लग सकती, और आर्मी चीफ की ख्वाहिश उसको बताया ही ना गया, उसकी ख्वाहिश हुई कि फौजी अदालतें लगानी है मैंने, तो एक तसादम की सूरत हाल पड़ेगी ना। हम तो
کہیں گے کہ جو عدالت کہتی ہے، عدالت کو یہ وکلا تو سب یہ کہیں گے کہ عدالت جو کہتی ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. تو ایک نئے تصادم کا، ایک نئی کشمکش کا یہ فوجی عدالتوں پہ پڑے گا. فوجی عدالتیں نہیں ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں جن کو اپروو کیا سپریم کورٹ نے، کیونکہ ان کے اوپر سویلین ججز ہیں، وہ جوڈیشری لوور جوڈیشری سے آئے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے تقاضے کیا ہیں، تو ادھر چل سکتے ہیں کیس. یہی کیس جلدی چلنے چاہیے، ایکسپیڈیشنلی ان کی ڈیسیجن ہونی چاہیے، جو کہ فوج بھی چاہتی ہے، جو کہ آرمی چیف بھی چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں نا، اس لیے فوجی عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں. لیکن فوجی عدالتوں کی بجائے وہ اس میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ان کو آنے دیں، اور اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ اور 7 دن کے اندر اندر فیصلہ کرائیں. وہ 7 دن کے اندر اندر فیصلہ ہونا ہے، اس میں ٹرائل ہونا ہے، اور 7 دن کے اندر اندر چلائیں. یہ مانیٹر کریں بے شک. پر یہ میں چاہتا تھا کہ اس میں سوال کرنا ایک پوائنٹ میں اچھا ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آئی کہ چیف جسٹس صاحب کیا کہتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ پارٹیز آپس میں اتفاق کر لیں تو ہم تاریخ اور ایک دن کی تاریخ پہ آ جائے تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے والے؟ آئین ہے. یہ اگر کہہ دیا جائے ایک خاص گروہ کو، وہ کوئی بھی ہوگا، ہمیں کہہ دیا جائے کہ آپ اگر اگری کر جائیں تو ہم آئین اور یا قانون میں تبدیلی کر دیں گے، 30 دن کی بجائے 70 دن کر دیں گے، آپ بس اگری کریں. یہ چیف جسٹس صاحب یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اور آپ اس میں کوتاہی نہ کریں کہ آپ ڈیٹ دیں. 90 دن ہوتے ہیں. اب ان کا 90 دن کے آگے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے پوچھو، مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں، وہ آدم نذیر طارق سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آئین کا تو ختم ہو گیا نا 90 دن، وہ تو ختم ہو گیا نا، اب بھائی اب کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک قتل میں نے کر لیا اور مجھے سزا نہیں ہوا، اب مجھے دوسرے قتل کی اجازت ہونی چاہیے. اب میں اسمبلیوں کی ڈیٹ چاہے کہیں لے جاؤں. وہ کہتے ہیں 5-6 مہینے اکتوبر سے بھی تو آگے جا سکتی ہے. وہ کس طرح جا سکتی ہیں؟ یہ نہیں جا سکتی اکتوبر سے آگے. یہ الیکشن اس سے پہلے ہونی. اور یہ کہ ایک دن ہو، یہ وفاقی سسٹم ہے، وفاق ہے، ہر صوبہ خود مختار ہے اور وفاقی حکومت کے محدود اختیارات ہیں. اب اگر ایک صوبہ، فرض کیجئے خیبر پختونخوا، الیکشن ہوتے ہیں، خیبر 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتی ہے، خیبر پختونخوا میں ایک ایسی الجھن پڑ جاتی ہے کہ وزیر اعلیٰ سے فوت ہو گیا یا وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے گیا اور نیا وزیر اعلیٰ وہ الیکٹ ہی نہیں کر سکتے. ان میں اس طرح کی میتھمیٹیکل کوئی میجورٹی نہیں لے سکتا. اب وہاں کیا یہ خیبر اسمبلی اگلے 5 سال وداؤٹ الیکشن رہے گی کہ جی ایک دن ہونے ہیں الیکشن؟ وہ ایک دن ہونے ہیں. اب وہ ایک دن کا انتظار کرو کہ باقی اسمبلیاں یہ بغیر منتخب نمائندوں کے اس کا انتظام چلتا رہے گا، یا ان سب اسمبلیوں کو بھی اس کے ساتھ ایک دن ہونا ہے تو ان کو بھی نیشنل اسمبلی بھی بلوچستان سندھ اچھی بلی چل رہی ہوں پر ان کو بھی ڈیزالو کرو اور ان کو بھی ایک ہی دن کراؤ. یہ بھی تقاضا غلط ہے. اور سپریم کورٹ کو یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ ایک دن والی بات کہیں سے نہیں نکل سکتی آئین سے. یہ قانون ہے، یہ آئین ہے. میں آئین اور قانون کی تشریح کر رہا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے وہ کر رہا ہوں. پانی یہ بتائیے گا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو آپ مشورہ دیں گے اور یہ بھی
بھی ایک بات چل رہی ہے کہ اگر عمران خان پارٹی سے الگ ہو جائیں اور کسی اور کو قیادت دے دے تو ان کی پارٹی جو ہے بچ سکتی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کیا مشورہ دیں گے آپ؟ نہیں، میں مشورہ تو نہیں دوں گا، میں کو مشورہ تو نہیں دیتا عمران کو. پر عمران، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ووٹ اس کے 30 ہیں 100 میں سے، 40 ہیں 100 میں سے، 50 ہیں 100 میں سے، 60 ہیں 100 میں سے، 80 ہیں 100 میں سے، اس کے ووٹ نہیں ٹوٹیں گے. اور اس کے ووٹوں کو اور زیادہ کنسالیڈیٹ کرے گی مریم اللہ کے فضل سے زندہ رہے، تابندہ رہے. نواز شریف کو اس کا شکریہ، عمران خان کو اس کا شکریہ کرنا چاہیے. یہ بتائیں کہ یہ 9 مئی کے جو واقعات ہے اس پر یہ کہا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے، یہ حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ یہ ایک بڑی ڈیپ روٹڈ سازش تھی، بلکہ اس سازش سے آگے بڑھ کر بغاوت کہا گیا، جس میں اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری اور تحریک انصاف کی قیادت یہ ملے ہوئے ہیں. کوئی ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سنگینی اس قدر تھی؟ بھائی پہلے اسٹیبلشمنٹ لے لو. اسٹیبلشمنٹ کے اپنے کارندے اگر اس میں تھے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نہ آئی جی، نہ ڈی آئی جی، نہ ایس ایس پی کسی کو معطل نہیں کیا. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، کسی ایک کو معطل نہیں کیا. تو اسٹیبلشمنٹ جو یہ حکومت ہے شہباز شریف کی، اس میں تو میں سمجھتا ہوں ثناء اللہ خان، خواجہ آصف، وزیر اعظم، یہ تو اور بھی ہوں گے دو چار، میاں نواز شریف، یہ مچان پہ بیٹھے رہے. نہیں، زرداری صاحب اس میں ہمارا دیکھو، انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حکومت تو شہباز شریف کی ہے. جو کلیدی عہدے اس معاملے میں ہیں وہ بھی وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر قانون. نہیں، خارجہ کا تو اس سے تعلق نہیں ہے، خارجہ کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. وہ ہمارے جو بیسٹ پرفارمنگ منسٹری ہے، وزیر خارجہ یہ بیسٹ پرفارمنگ منسٹری ہے. وزیر کلائمیٹ چینج شہری رحمان، یہ جو قمر زمان کائرہ، یار قادر پٹیل نے بڑا اچھا کام کر رہا تھا. اس نے یہ جو ایک بیچ میں لے آیا نا مخمسہ کہ وہ یہ جو کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے واقعے کے اندر کافی گرفتاریاں ہوئی اور یہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی بیشتر گرفتاریاں نہیں ہو سکی اور ٹارگٹ کر کے ایک جماعت یا چند لوگوں کو ہی گرفتار کیا گیا اور وفاداریاں تبدیل کروائی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز کی جا رہی ہے؟ اور اس افرادفری کے ماحول کے اندر جو الیکشن بھی اکتوبر کو آپ نے کہا کہ نہیں نظر آ رہا، تو کس کو فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا اصل پاور والوں نے پاور گین کر لی؟ فاروقی صاحب کے سوال کا پورا جواب نہیں دیا، اپنے اسٹیبلشمنٹ پہ دے اور آگے. اچھا، میں آ جاتا ہوں آپ کا بالکل آؤں گا. فاروقی صاحب کی تھی اسٹیبلشمنٹ؟ میں نے کہا تھا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان اسٹیبلشمنٹ کچھ شخصیات میں، یعنی میں اسے کھول دیتا ہوں کہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ پکڑے بھی ہیں، ڈیٹینڈ بھی ہیں، کہ وہ بھی اس میں شامل تھے. ڈیٹینڈ ہے جی، پکڑے گئے. اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت بھی اس میں شامل تھی اور جوڈیشری کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے. تو اس میں کیا اس میں کوئی سنجیدگی ہے اس الزام میں؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ دیکھو جوڈیشری کو شامل کر لیں آپ تو آپ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو شامل کرتے ہیں. اس کے بغیر تو جوڈیشری نہیں ہے نا، انلیس قاضی فیض عیسیٰ گروپ اس ہیجانی کیفیت کے ساتھ ہے، وہ بھی محسوس نہیں ہوتا. اب عمر عطا بندیال کی سانس کی ایک آڈیو چل رہی ہے. اب اگر درست بھی ہے، میں تو ویسے تو اس کو پروو کرنا بڑا مشکل ہوگا جب تک پوری یہ ٹیپ پوری جس میں جو کچھ بھی ہے وہ نہ دیا جائے. اب اس میں جو یہ اس قسم کی باتوں سے تو کچھ نہیں.
فائدہ ہوتا. چٹ چیٹ کر رہی ہیں دو خواتین, میں نے کہا اس کو لاکھوں تیرے لیے دعائیں کرتے ہیں, وہ ویسے ہی ماں ساس کہہ دیتی ہے داماد کو کہ تیرے لیے دعائیں ہوتی ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ اس میں تو میں نہیں سمجھتا. اس کے ساتھ یہ ٹائی اپ ہوتا ہے عمران خان کو کسی نے مشورہ دیا ہوتا نا, تو اس کا اس نے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ ہے 140 MNA لے کے باہر آ جائے. وہاں 140 بیٹھے ہوتے نا, یہ گیم ہی کچھ اور رہی ہوتی. MNA اگر عمران خان یہ کوئی اس پہ کوئی پریشر والی ہے کہ پریشر پلا ڈال کے لے جاؤ 140 ایک کراؤڈ ہوتا ہے, 140 ایک دوسرے سے اسٹرینتھ لیتا ہے. 140 کوئی دیکھتا ہے عمران خان کی طرف میلی آنکھ سے تو اس کو جا کے پکڑتا ہے, وہ 140 ہوتا. اب 140 کو آپ نے نکال کے تتر بتر کر دیا, وہ طاقت بھی نہ رہی, وہ مقام بھی نہ رہا کہ آپ کے ساتھ جو چلتے ہو لوگ میں نے نہیں ہٹو, وزیر سابق وزیر ہے جی داخلہ ہٹو. ایک وہ چیز اس نے ایک گنوا دی. دوسری اس نے تاخیر کی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی. پنجاب کی اسمبلی اگر ڈیزالو کرنی تھی, جس دن اس نے لانگ مارچ ختم کیا اسی دن کہتا یہ پریپیئرڈ نہیں تھی. اس نے کو 15 دن اس کے بعد آج کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, کبھی وہ کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں, کبھی کہہ رہا ہے نہیں. اس کو انگیز کر کے نون لیگ والوں نے بھی بڑی سیاست, مریم نے بھی, رانا ثناء اللہ نے بھی, بھائی کمال سیاست. وہ مریم اورنگزیب بھی. آپ نے اگر الیکشن ہی چاہتے ہو تو اپنی اسمبلیاں کیوں نہیں ڈیزالو کرتے, تنخواہیں بھی لیتے ہو, وہ ان میں لاجک میں بھی بیٹھے ہو, آکوپائی کیا ہوا ہے, MNA بنے. آپ میں اگر ہے تو الیکشن چاہیے تو ایک کہتا ہے الیکشن آپ ڈیزالو کریں, ہم اسی دن الیکشن کرا دیں, اسی دن ہم الیکشن کرا دیں. وہ کملا وہ مطلب ہے بولا بادشاہ وہ ادھر چاہ گیا. آپ کا سوال ہو گیا بیٹے, نہیں اس کا جواب نہیں. 9 مئی کے واقعے کے اندر جو گرفتاریاں ہوئی اس میں امتیازی سلوک دیکھنے کو نظر آیا. کچھ گرفتاریاں ابھی بھی ہونا باقی ہے جو نہیں کی جا رہی, بس وہی گرفتاریاں ہوئی جو وفاداریاں تبدیل کروائی. دوسرا سوال یہ ہے کیا اسٹیبلشمنٹ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, جو پلنٹی کارنر چاہ رہے تھے جس کے تحت انہوں نے اب آگے کی جو الٹیمیٹ پاور تھی وہ پھر اپنے پاس کر لیا. پارلیمنٹ اس وقت بھی اور مستقبل میں یہی توقع کی جا رہی ہے کمزور ہو جائے گی. پاور نواز شریف کے ہاتھ, جو اس وقت موسٹ پاورفل پرسن ہے پاکستان کی, جو قسمت کے یہ سارے فیصلے اس کے فیصلے اس کی اجازت کے بغیر کوئی مانیٹری فنڈ کے ساتھ IMF کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا. جب ہونا جب نواز شریف نے اجازت دینی ہے. وہ بجٹ کس قسم کا ہونا ہے اس کا اوور آل لندن سے یہ اپروو ہو کے آنا. بات چیت کرنی ہے عمران سے یا نہیں کرنی کسی اور نے فیصلہ نہیں کرنا, نواز شریف نے کرنا. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو بیٹا؟ 9 مئی کے وجہ سے نواز شریف کو فائدہ ہے. نواز شریف تو ٹاپ ہو گیا ہے. مریم نے جو کہا تھا وہ اس نے منوایا, اور اس کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے. وہ جرت سے اس نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کرو, اس کو ڈسٹروائے کرو, اس کو ختم کرو, اس کو ہٹا دو, اس کو جیل میں ڈالو, جیل میں ڈال دیں گے. یہ فتنہ پھر ہم الیکشن کا فیصلہ. اعتزاز صاحب یہ فرمائے گا کہ مستقبل کا جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جہانگیر خان ترین ایک نئی پارٹی روزانہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. PTI کے اندر جو ہے ہاشم ڈوگر مرادرہ سے ایک چھوٹا گروپ بنا رہے ہیں.
क्या मुस्तकबिल में पीडीएम जो है वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी या पीपल पार्टी और नून लीग आमने सामने आएंगे, और क्या पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है या इमरान को सियासत में देख रहे हैं? देखो, एक तो मैं पहले कह दूं कि सियासत से कोई आउट नहीं होता। आप फांसी पे लगा दें, चढ़ा दें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को, उसके बाद, मरने के बाद, शहादत के बाद 3 मरतबा उसकी पार्टी पावर में आई है, और सिंध में तो तकरीबन तसलसल से हर इलेक्शन जो हुआ है उसने जीता है। बीच में एक टर्म लिया है अरबाब एक जाम सादिक ने और एक अरबाब रहीम ने, गुलाम रहीम। अब वरना वो पीपल्स पार्टी चल रही है वहाँ। अब ये तो मैं नहीं तस्लीम करता कि नवाज शरीफ को कोई नुकसान हुआ। नवाज शरीफ जो उसने निशाना लिया हुआ था वो निशाने पे ही अभी हर बार वो निशाने पे कर रहा है, और जिस तरह वो निकल गया, ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन। पर किसी को नहीं, किसी को कोई कहता है जी ये कन्विक्टेड है, इससे बातचीत नहीं होनी चाहिए। वो गवर्नमेंट भी अस्करी इदारे भी, हर कोई उससे बात करने पे एक एहतराम के साथ करने को तैयार है, हालांकि वो कॉन्विक्ट है। सो द नेट गेनर इस वक्त तक तो नवाज शरीफ है। केसेस भी खत्म हो गए और उसको इन ए पोजीशन, आई सी हिम इन ए पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। ही इज द ओनली वन जो वीटो कर सकता है किसी भी मंजरनामे को। अच्छा, इजहार साहब बड़ी माजरत के साथ एक, क्योंकि आप पॉलिटिशियन या टाटा सवाल आना रहा। इमरान खान ने कहा था आसिफ अली जरदारी तुम मेरी बंदूक की नोक पे। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी होती है और आसिफ जरदारी कहते हैं कि हमसे मुशावरत करें कि इसे कैसे निकालना है। फिर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को निकाल के दिखाया और ये भी कहा कि कौन किसके निशाने पर था। आप नवाज शरीफ को कह रहे हैं, क्या जरदारी साहब के हवाले से कोई स्टेटमेंट देते हुए कोई आप घबराते हैं, या क्या वजह है, क्यों नहीं नाम लेते जरदारी साहब का कि असल खिलाड़ी या असल थिंक टैंक या सियासत मफामत के बादशाह तो वो हैं जो पीछे बैठ के सब की डोरियां हिला रहे हैं। नहीं, जरदारी साहब ने बड़ी कमाल की। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जो उसमें कमाल उनकी सियासत का, जो मैं जिसका बिल्कुल मोहतरम, शहबाज शरीफ 4 अप्रैल को तस्लीम करता है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद। शरीफ खानदान को इस बात पे ले आना ये आसिफ जरदारी का ही कमाल है। और मेरा खून 1.5 सेर बढ़ गया था उसको जब मैंने शहबाज शरीफ को देखा। उसके स्क्रिप्ट में पढ़ रहा था, उसमें आया 3 दफा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। और ये तो उसको डाकू पता नहीं क्या कुछ कहते थे वो। मैं हमारे पास है जो नवाज शरीफ ने कहा हुआ है अबाउट जुल्फकार अली भुट्टो शहीद। ये एक इतना बड़ा कारनामा है। मैं कहता हूं कि हर जियाले को एक टीका लगाओ। फिर आसिफ जरदारी की ये भी उसका कमाल है कि हुकूमत जब मिली और उसका बड़ा बिस्तरमान था, बड़ा बोझ था, वो शरीफों के गले में डाल दी। कमाल। ये सियासत मतलब उसकी बदकिस्मती है, पर ये इमरान को नहीं आ सकती। ये सियासत नवाज शरीफ को भी नहीं आ सकती और नवाज शरीफ को अभी तक समझ ही नहीं है। ये बताइएगा कि इमरान खान ने की बात की और एक कमेटी की तश्कील दी जो मौजूदा सियासी बहरान है इससे निकलने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी और हुकूमत को कहा कि मुज़ाकरात की तरफ चलती है। जबकि आपके जो लीडर है बिलावल भुट्टो वो कहते हैं कि हम दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि क्या जो बिलावल की जानिब से इमरान खान को दहशतगर्द कहना ठीक है या आप उनकी इस्लाह करना चाहेंगे। दूसरा जो जिस ऑडियो को लेकर कहा जा रहा है कि आपको जाने नहीं दिया गया बिलावल
اور یہ بتا دیں کہ آپ کا کب سے اپنی لیڈرشپ سے رابطہ منقطع ہے؟ نہیں، میرا کوئی منقطع نہیں ہے. منقطع ہوتا ہے نا تو کٹی چھٹی ہو جائے، کوئی ایسی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ پہلا آپ نے کیا، دہشت گردوں سے ملا. دیکھو یہ ہماری سیاست میں آج کا دہشت گرد کل کا ہیرو اور وہ بن جاتا. یہ کوئی اس میں حتمی نہیں ہوتا. اگر تو حتمی ہونا کہ میں دہشت گرد ہوں گا تو میں دہشت گرد ہی کہلاؤں، لیکن میں دہشت گرد کہلاتا تھا، میں وزیر داخلہ ہو گیا. اس کے بعد میرے خلاف اتنے کیسز تھے مارشل لاء کے اور جیلیں ضیاء الحق کے دور میں، پر ہم بڑے معتبر ہو گئے. اب یہ ایک چیز اس میں جو آج ڈیفینیشن دی جا رہی ہے اس کو یہ نہ سمجھو کہ سارے وقت کے لیے. ہم نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں، کہا تھا، لیکن ہم نے نہیں بجائی. نواز شریف شہباز شریف نے کہا تھا گلیوں میں تجھے گھسیٹوں گا، پیٹ سے تیری دولت نکالوں. وہ اب چل کے جاتا ہے. اگر آصف زرداری اس کو کیوں کہے نا تو چل کے آئے. اب وہ آصف زرداری کے چرنوں میں بیٹھا. اس میں آصف زرداری کی کامیاب سیاست ہے اور الیکشن کا بوجھ آپ دیکھنا سارا نواز لیگ پہ پڑے. سر اگر بلاوا آیا آصف زرداری کی جانب سے تو آپ ملنے جائیں گے یا خود بھی آپ ملنے جا سکتے ہیں؟ اس وقت لاہور میں یا وہ نہیں، میرا کوئی اس میں مجھے نہیں ہے. میری پارٹی کے چیئرمین ہیں، دو پارٹیاں ہیں اب تو، پی 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 اور پی 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 پی. تو جو کھوسا نے مجھے اگلے دن سمجھایا کہ جو ہم میں سے اب پارلیمنٹ میں نہیں ہے وہ 3 پیز میں، جو بھٹو صاحب کی. صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے کہا جی جو 4 اپریل کو جیالو کو انجیکشن لگ گیا، آپ کو کون سا انجیکشن لگا کہ آپ تبدیلی عمران خان کے ساتھ پھر پارٹی آپ کی اسداری والی ہے؟ میں یہ انجیکشن وغیرہ والی آپ کی بات، میں اس کو بڑا معیوب سوال سمجھتا ہوں اور جواب نہیں دے رہا. یہ بتا دیجیے گا کہ پچھلے کچھ عرصے میں 15 سال ہو گئے ڈیموکریسی چل رہی ہے. لگ یہ رہا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ سلولی جو ہے وہ بیک اسٹیپ ہوگی، لیکن ابھی یہ واقعے کے بعد آپ کو نہیں لگتا وہ دوبارہ امپاور ہو گئے اور وہ ڈومیننٹ ہو گئے ڈیموکریسی؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اور یہ مثال ہے میری بات کی. میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشینگی نہیں کی جا سکتی. ماضی کے علاوہ یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ. اب مجھے آپ میں سے سب میں سے بتاؤ، کوئی ایک ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ 8 مئی کو ایسا واقعہ ہو جائے گا جس سے بساط ہی ساری الٹ جائے گی، جس سے یہ فواد چودھری نہیں رہے گا پی ٹی آئی میں، یہ اسد عمر نہیں رہے گا، یہ وہ کیسر نہیں رہے گا، پرویز خٹک نہیں رہے گا، عامر کیانی نہیں رہے گا، اور وہ مطلب ہے اس کو چھوڑ یہ کیا 8 مئی کو آپ یہ پیشین گوئی کر سکتے تھے اور ادھر پٹلا ہی گول ہو گیا، بساط ہی الٹی ہو گئی. اب یہ کل بساط کب پھر بدل جاتی ہے، پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پریڈکشن نہیں کی جاتی.